السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں آپ کا من پسندیدہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ جو بھی نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو بھئی آج بہت سارا کچھ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ بہت سارے کی طرف چلیں، تھوڑا سا میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہی ہوا جس کا مجھے کافی عرصے سے ڈر تھا، اور میرے وہ دوست جنہوں نے سن 80 کا زمانہ دیکھا ہے، 80s کا دیکھا ہے، انہوں نے لالو کھیت میں شیعہ سنی فسادات بھی دیکھے۔ تو مراد علی شاہ صاحب نے وہی کیا کہ شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی کہ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عوام میں ایک تاثر پایا جا رہا ہے، لوگوں میں بڑا غصہ ہے، لوگ بہت بھرے بیٹھے ہیں، اسپیشلی سنی لوگ بھرے بیٹھے ہیں، اور ایک جو اچھے طریقے سے ایک سسٹم چل رہا تھا اس کو اپسیٹ کیا ہے ایک کلٹ نے، جو کہ اس وقت 30 سال سے جو ہے ایک ایسے صوبے پہ قابض ہے جہاں اکثریت سنیوں کی ہے، لیکن وہ فقہ جو ہے رول کر رہا ہے ایک پیپلز پارٹی کے نام کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی۔ اور اس کے بعد چلو کوئی بات نہیں، آپ حکومت کر لیں، رول کر لیں، لیکن آپ نے تراویح بند کر دی، آپ نے نمازیں بند کر دی، مسجد بند کر دی، لیکن جلسہ جلوس کے لیے آپ نے الاؤ کر دیا۔ میرے خیال میں آج یہ وزیر اعلیٰ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے دور رس نتائج بڑے نکلیں گے، بہت خطرناک وقت نکلے گا۔ یہ جو کل لڑائی ہوئی ہے، تو میں پہلے ہی ڈرتا تھا، چونکہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، ہم ایک ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے صرف اپنی چپقلیش، اپنی ذاتی لڑائی عمران خان کی وجہ سے انہوں نے یہ جو بیج بویا ہے، اب اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور نمٹیے گا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ ورنہ 80 کے دہائی کی لڑائی مجھے آج بھی یاد ہے کہ لیاقت آباد میں کس بڑے پیمانے پر لڑائی ہوئی تھی۔ لیاقت آباد کا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ میں اپنی سسٹر کے گھر میں موجود تھا لیاقت آباد میں، اور وہاں پر یہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے جب، اور کس قدر نقصان ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ اچھا نہیں ہوا۔ میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک گروپ کی عبادت کو منع کر دیا تھا، تراویح کو یا دوسری چیز کو، تو آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے تھا، اور بالکل اگر نہیں، جیسے آپ نے ان کو اجازت دی تھی، بالکل اسی طریقے سے دوسرے گروپ کو اجازت دینی چاہیے تھی۔ تو ایک تو رہی تھی یہ بات۔ چلیں اب تو دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں اسد عمر بھی تھا، حماد بھی تھا، جس میں ثانیہ بھی تھیں، جس میں معید یوسف بھی تھے، اور سب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں وزیر تعلیم بھی تھے، سب کچھ تھے۔ آج وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی ہم درخواست کرتے ہیں کہ تمام صوبے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول دیں۔ اس کے اوپر جو فوری طور پہ جو رد عمل آیا وہی ہوا کہ سندھ نے فوری طور پہ منع کیا کہ جی ہم تو نہیں کھولتے۔ تو دیکھیں، سندھ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، چونکہ انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے وزیر اعظم کو، اور وہ جیسے سمجھ رہے ہیں اچھا وہ اس طریقے سے دے رہے ہیں، اور پھر یہ بعد میں کھولے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری جیت ہوئی، یہ اصل میں ان کی جیت نہیں ہو رہی، عوام ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ خالی ایک کسی گروپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹرانسپورٹ پورے پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جس میں بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، جس میں سرائکی بھی ہیں، گلگتی بلتستانی بھی ہیں، جس میں کشمیری بھی ہیں، سب کی ٹرانسپورٹ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں وہ سب ہیں، ایک نہیں ہیں۔ کراچی سے لے کے اور پشاور تک جب سفر ہوتا ہے تو ہر جگہ کا آدمی اترتا ہے، چڑھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کا بڑا زبردست فیصلہ تھا، لیکن اس کو کچھ صوبوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ نقصان اٹھائیں گے، وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن پیر سے جو ہے جو صوبہ سرحد ہے، جو کے پی کے اب
اس کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے پیر سے جو ہے یہ کام شروع کریں، کچھ پیسوں کا حساب کتاب وہ کر رہے ہیں، دوسرا کہ بھئی کیا کرایہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا جی حجام کی دکانیں جو ہیں وہ جو ہے جمعہ ہفتہ اتوار شام 4 بجے تک کھلیں گی، تو میرے خیال میں زبردست ہے، لیکن اصل میں سب سے زیادہ رشی حجام کی دکان پہ ہوتا ہے، تو حجاموں کو ایسا مشورہ دینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ صبح سے شام تک کھولیں، لیکن اپائنٹمنٹ کے ذریعے آپ اپنے اپائنٹمنٹ لے لیں کہ جی آپ نے اتنے بجے آنا ہے، یہ بال کٹانے یہ ہے، وہ اپائنٹمنٹ ہو جائے، آپ دوسرے بندے کو فون کر دیں کہ بھئی 5 منٹ میں آپ دکان پہ پہنچ جائیں، چونکہ ہمارا گاہک نہیں جا رہا تو تیسرے آدمی کو فون کر کے بلا لیں، تو اپائنٹمنٹ سسٹم رکھیں، چونکہ حجام کے ہاں جو ہے بہت رش ہوتا ہے، جیسے ہوٹل، ریسٹورانٹس، پارکس اور دیگر جگہ پہ ہوتا ہے، ایسے حجام کے یہاں بہت زبردست رش ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ تھی۔ پھر ایک بات اور کہی وزیر اعظم صاحب نے کہ بھئی جو سینٹرز ہیں، مارکیٹز ہیں یا جو شاپنگ مال ہیں، ان جگہوں پر اب بغیر ماسک کے نہیں جانے دیا جائے گا، یعنی اگر آپ ماسک پہنے ہوں گے تو آپ کو جانے دیا جائے گا، ورنہ نہیں جانے دیا جائے گا، اور میرے خیال میں کچھ سزا بھی ہے میرے خیال میں، لیکن مجھے اتنا شور نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ ماسک پہن کر جائیں گے۔ دکاندار حضرات جو ہے SOPs پر عمل درآمد کروائیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ دکانداروں کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر کوئی ماسک پہن کر نہیں آتا ہے تو اس کو اپنی شاپ میں داخل نہ ہونے دیں، اس کو بلکہ سرو ہی نہ کریں۔ جیسے I went somewhere another day، تو وہاں پر وہ لوگوں نے مجھے شاپ میں نہیں ہونے دیا چونکہ میرے پاس ماسک نہیں تھا، تو I think very good policy، excuse me، very good policy۔ اچھا جی، ماسک کے بغیر کسی بھی شخص کو مارکیٹ یا مال میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا، اور جو شخص خلاف ورزی کرے گا اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو میں اب اس ویڈیو کے ذریعے درخواست کروں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے کہ پلیز اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں، ماسک ضرور پہنیں، اور ورنہ یہ معاملہ جو ہے آگے تک بہت بڑھ سکتا ہے۔ ایک بات اور کہی وزیر اعظم صاحب نے کہ بھئی یہ وائرس اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا بلکہ رواں سال تک ختم ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ختم ہو جائے گا، انہوں نے کہا امکان ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا امکان ہے، کب تک ختم ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور اس کے بعد پتہ لگے گا۔ ایک بات انہوں نے اور کہی کہ بھئی یہ جو ہمارے ملک میں جو ہے 2.5 کروڑ افراد یا مزدور طبقہ ایسا ہے جو روزانہ ڈیلی ویجز یا دہاڑی پر کام کرتا ہے۔ ہم امریکہ یا چین کی طرح نہیں ہے کہ اپنی کنٹری کو فل لاک ڈاؤن کر دیں۔ تو عمران خان صاحب یہی تو بات میں آپ سے اتنے دن سے کہہ رہا تھا، لیکن جو آپ کے حواری ہیں یا جو دیگر صوبوں کے لوگ ہیں، یہ ذاتی رنجش اور ذاتی غم اور غصے کی وجہ سے آپ کی بات نہیں چلنے دے رہے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہماری قوم بھوکی مر جائے گی۔ ہمارے لوگ بڑے جفاکش، بڑے محنتی لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جو میرا مشاہدہ تھا اس پورے لاک ڈاؤن کے اندر، میں نے دیکھا ہاتھ صرف وہی پھیلا رہے تھے جو کہ پروفیشنل گداگر تھے، اور جو وائٹ کالر لوگ تھے بیچارے سفید پوش، وہ مجھے نظر نہیں آئے کہیں پر بھی، مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئے وہ۔ تو یہی میرا کہنے کا مقصد۔ اچھا میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ یہ ٹرانسپورٹ بند ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کھلی ہوتی تو جیسے ہی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جی اپنے لوگوں کی مدد کریں اور لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو جتنا پروفیشنل گداگر آتا ہے اور دوسرے علاقوں سے اور دیگر علاقوں سے، تو وہ ایک دم وہ وارد نہیں ہو سکے۔ جو وہ وارد نہیں ہو سکے تو اس کی وجہ سے کراچی کی بڑی بچت ہو گئی۔ تو فی الحال مجھے کراچی میں وہی گداگر نظر آئے جو یہاں کے رہنے والے تھے یا مقامی تھے، یا جو آلریڈی جو اپنے ڈیوٹیوں پر پہنچ چکے تھے، تو مجھے وہی گداگر نظر آئے، اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن 2.5 کروڑ لوگ مطلب اہمیت رکھتا ہے، روزانہ ڈیلی ویجز پر کام کرنا،
تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف۔ صدر ٹرمپ نے جو ہے چین کو بہت سخت ترین دھمکی دی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کون چینی صدر، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے چینی صدر کو بات کرنے سے بھی منع کر دیا، جو کہ ڈپلومیٹک رول کے خلاف ہے، جو کہ سفارتکاری کا جو رول ہے اس کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، ڈمکانا کر دیں گے، اور چین کی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں چین اتنا کمزور نہیں ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سمجھ رہے ہیں۔ اب چین کی بڑی جڑیں ہیں، افریقہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، ساؤتھ امریکہ میں ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، کیا نام ہے، یورپ میں بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ چین کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ نے چین کو دھمکی دی ہے، تو میرے خیال میں اس کا جواب ضرور آئے گا۔ چین سے ریلیٹڈ بات ہے کہ آپ نے کل خبر سنی ہوگی کہ چین نے سکم میں جا کے جو ہے 5G ٹاور لگا دیا۔ سلوٹ چین کو۔ سکم کے بارے میں یہ بتا دوں، سکم کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا۔ سن 74-75 میں آئی واز ان اسکول دیٹ ٹائم، آئی تھنک پہلی دوسری یا تیسری مجھے نہیں پتا، آئی واز ان اسکول، تو اس کو کیپچر کیا انڈین آرمی نے۔ انہوں نے کس طریقے سے دھوکہ دہی کے ساتھ انہوں نے سکم کو ملایا۔ سکم کے لوگ آج تلک ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی اپنی کرنسی تھی، ان کا اپنا فوج تھی، ان کا اپنا قومی نغمہ تھا، ان کا سب کچھ اپنا تھا سکم کے لوگوں کا۔ لیکن یہ سکم پہ زبردستی قبضہ کیے بیٹھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، انڈیا ان کو ہڑپنا چاہتا تھا۔ جیسے سکم تھا، بھوٹان تھا، بھوٹان کو تو نہیں ہتھیا سکے یہ، مالدیپ تھا، نیپال تھا، اور 2-4 اور ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی جن کو یہ ہتھیانا چاہتے تھے۔ جیسے کشمیر تھا، کشمیر کو تو انہوں نے ہتھیانے کی کوشش کی، انشاءاللہ ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو پتہ نہیں۔ لیکن بہرحال سکم ان کا حصہ نہیں تھا۔ چین نے جا کے 5G ڈال دیا، لو جی کر لو کیا کرتے ہو۔ اور وہاں پہ چینی اور جو انڈین آرمی ہے ان کے درمیان جو ہے ہاتھا پائی ڈھاں ہو رہی ہے۔ شکر ہے ابھی تک بندوق نہیں چلی، لیکن جیسی بندوق چلے گی تو معاملات حالات سے اور حالات نکل جائیں گے بہت زیادہ۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کشمیر کے حوالے سے، چونکہ سکم اور یہ لداخ کا علاقہ، یہ کشمیر کے دوسرے سائڈ، اگر آپ ادھر آ جائیں تو انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم بھاشا ڈیم نہیں بننے دیں گے، دیامر بھاشا ڈیم نہیں بننے دیں گے، بیکاز گلگت جو ہے وہ ہمارا علاقہ ہے، اور وہ نشریات دکھا رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہی پاگل کے بچے کس دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کو اللہ نے عقل نہیں دی، ان کے اسکرو کھسک گئے RSS والوں کے۔ میں سارے ہندوستانیوں کی بات نہیں کرتا، ہندوستانی ہندو لوگ جو ہیں بڑے پڑھے لکھے، بڑے قابل، بڑے اچھے، بڑے سلیقہ شعار، بڑے بہترین لوگ ہیں۔ ان سے ہمارا واسطہ رہا ہے، تعلق رہا ہے۔ ہمارے نانا کانگریس میں تھے، اسی لیے وہ پاکستان نہیں آئے، ہم لوگ پاکستان آ گئے۔ لیکن بہت اچھے ہندو لوگ تھے اس زمانے میں۔ لیکن جب سے یہ RSS آئی ہے، اس نے کہا کہ جی ہندو میں ہندوتا چلے گا، اور مسلمانوں کو ہم رہنے نہیں دیں گے، اور کوئی اور یہاں رہ نہیں سکتا۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی بھاشا ڈیم کو ہم نہیں بننے دیں گے۔ اور یہی بات کچھ دن پہلے احسن اقبال نے کہی تھی کہ جی دیکھتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کیسے بنتا ہے۔ یعنی غدار تو ہماری صفوں میں موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے بننے دیں گے۔ بہرحال کشمیر میں ٹینس پھیلا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا سب کچھ ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری آرمی، ہمارا میڈیا جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے کوارڈینیٹ کر کے چل رہے ہیں، اور کوئی بھی خبر ہماری لیک نہیں ہو رہی کہ ہمارے کون سے میزائل کہاں فٹ ہیں، کیا چیز ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دشمن اس وقت جو ہے وہ مخمصے میں آیا ہوا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کے ہاں تو بالکل سب کچھ نارمل چل رہا ہے، وہ تو کرونا پہ روزانہ باتیں کر رہا ہے ان کا پرائم منسٹر، ان کے لوگ ٹرانسپورٹ پہ بات کر رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، مائیگریشن یہ وہ، لیکن جنگ کے اوپر بات نہیں کر رہے، کشمیر پہ بات نہیں کر رہے۔ بات کیا ہے؟ جب یہ بات ہوتی ہے نا پھر دل کے اندر ڈھچکے لگتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اب معاملہ کچھ اور ہے،
हकीकत में मामला कुछ और है। इंशाअल्लाह ताला टाइम विल टेल यू, ये मैं आपको बता दूं। तो जनाब ये तो थी कुछ खबरें आज की, और रहा कि एयरलाइन सुनने में आ रहा है कि कल से या परसों से जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है वो खोली जा रही हैं। आई थिंक वेरी गुड साइन, ये सब कुछ होना चाहिए। रेलगाड़ी का सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते से जो ट्रेन है उसको बहाल किया जा रहा है, रेलगाड़ी को। मेरे ख्याल में गुड, अगर सिंध बसें खोलता है तो खोले, ना खोले तो ना खोले, ट्रेनें ले आएँ एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, ट्रेनें जो हैं वो ले आएँ उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल होते चले जाएंगे। जहाँ जहाँ वफाक अपनी अमलदारी कायम कर सकती है, वफाकी हुकूमत को अमलदारी कायम करना चाहिए, और जहाँ नहीं कर सकती उसमें पंगा नहीं लेना चाहिए। और 18वीं तरमीम जो है इसको लाजमी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है, ये कोटा सिस्टम की तरह नासूर है। ये आने वाले वक्तों में ये किसी को तंग करे ना करे, जो सिंध के शहरी लोग हैं वो इस 18वीं तरमीम के तहत पिस जाएंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बड़ी दूर तक देख रहा हूँ। जब कोटा सिस्टम लगा, कोटा सिस्टम का विक्टिम मैं बैठा हूँ, कोटा सिस्टम का विक्टिम मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और कहता हूँ कि जी कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। इसीलिए 18वीं तरमीम कोई अच्छी चीज़ नहीं है। 18वीं तरमीम से ये ब्यूटीफुल शहर कराची, जो कभी रातों का शहर होता था, रातों को यहाँ पे रोशनियाँ होती थी, रोशनियों का शहर होता था, आज कराची में कूड़ा करकट, गंदगी, गटर उबल रहे हैं, गड्ढे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सिर्फ ये सिवाय क्लिफ्टन के जहाँ पर बिलावल या जरदारी रहते हैं या वज़ीर आला उसके। बस आज तक की मेरी इतनी बात, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। दौरान प्रोग्राम कोई ख़ता कोई गलती माफ़ी का ख्वाज़गार। ज़बान है चमड़े की है, फिसल जाया करती है, तो आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरी और आपकी नाराज़गी हो जाएगी। अब आप ये बताएं, नाराज़गी लेना चाहते हैं या दोस्ती करना चाहते हैं? अगर दोस्ती करना चाहते हैं तो फिर लाइक कीजिए, ठेंगा दिखाइए ठक करके। हमारे यहाँ तो ठेंगा कहते हैं ना, वहाँ थम कहते हैं। वो हम गए वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, तो वहाँ जिसको देखो ठेंगा दिखा रहा है, जिसको देखो ठेंगा दिखा रहा है। हमने बोला यार ये तो गाली दे रहा है, फिर पता लगा नहीं भाई ठेंगा थम है यहाँ पे। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।